برطانیہ ایک کثیر الثقافتی معاشرہ ہے جہاں ہر رنگ و نسل کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ پاکستانیوں نے جہاں دیگر شعبۂ زندگی میں ترقی کی، وہیں سیاست کا میدان بھی آباد رکھا اور کئی اہم سیاسی عہدوں پر پاکستانیوں کا براجبان ہونا ان کی ترقی کا مبولتا ثبوت ہے۔ ان خیالات کا اظہار لندن بارو آف گرینوچ کے پہلے پاکستانی کونسلر راجہ ذیشان نے دنیا نیوز فورم میں بات چیت کے دوران کیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا فورم کے ساتھ میں ہوں حسیب ارسلان۔ دنیا فورم کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ہفتے آپ کی ملاقات کسی ایک ایسے شخص سے کروائیں جس کا کمیونٹی میں ایک اہم کردار ہو اور کمیونٹی سے جڑے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے بھی کسی نہ کسی طرح کارآمد ثابت ہو سکے۔ تو آج کے فورم کو ہم استعمال کرتے ہوئے ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے کونسلر راجہ ذیشان سے، جو لندن کی گرینوچ کونسل سے پہلے پاکستانی کونسلر جو ہے وہ الیکٹ ہوئے ہیں۔ ان کی اچیومنٹس کے اوپر بھی بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان دنوں میں جو برطانیہ میں آباد برٹش پاکستانی ہیں ان کو ایک بڑا سیریس قسم کا ایک مسئلہ گرومنگ گینگز کے حوالے سے جو ایک لیبل کیا جا رہا ہے، اس پر بھی ان سے بات کریں گے، کیونکہ ایک اہم کونسل ہے جس پہ یہ پاکستانیوں کو نہیں بلکہ پوری جو عوام ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن پاکستانی ہونے کے ناطے ان کا ایک پاکستان کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے۔ راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک ایسی کونسل جہاں کی تقریباً 3 لاکھ آبادی ہے جس میں سے صرف 2-2.5 ہزار پاکستانی ہیں، تو ان 2-2.5 ہزار پاکستانیوں میں سے ایک کونسلر بننا اور اس پوری کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنا، یہ خیال آپ کو کیسے آیا اور یہ چیز کس طرح کی آپ نے؟ بہت شکریہ حسیب ارسلان صاحب۔ دیکھیے، ایک ہمیشہ ایک جو ویژن جس کی ہم بات کرتے ہیں، سوچ کی بات کرتے ہیں، وہ تو ہمیشہ سے تھی کہ کمیونٹی کو سرو کرنا ہے۔ اور وین آئی کیم ان دس کنٹری، جب میں 15 سال قبل یہاں پر آیا تھا اپنے ماسٹرز آف لاء کے لیے، اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ تو میں بچپن سے ہمیشہ اس میں انوالو رہا ہوں۔ تو ایک پیشن تھا کمیونٹی کو سرو کرنے کا۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ لمیٹڈ ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے رائل بارو آف دا گرینوچ میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یس چیلنجز ہوتے ہیں کہ جب آپ کی کمیونٹی کسی ایک جگہ پہ یا کسی ایک سرٹن سیکٹر میں لمیٹڈ ہوتی ہے تو آپ کے لیے چیلنجز تو ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی سب سے بڑی حسیب ارسلان صاحب خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں ملٹی کلچرزم کو بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ایکسیپٹیبلٹی ہے۔ میں لیبر پارٹی کا جو ایتھنک مینورٹی فورم ہے، جس کو ہم نے ریسنٹلی فورم سے برانچ میں بھی ٹرانزیشن اس کی ہوئی ہے میرے دور میں، بیکاز آئی ایم دی چیئر آف دیٹ برانچ ایز ویل، سرونگ ایز اے چیئر فرام دا لاسٹ کپل آف ایئرس، اور اس میں ہمیں مختلف کمیونٹیز کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے سیناریو میں جو ہماری کمیونٹیز کے جو لوگ ہیں مختلف باروز میں، ان کو انوالو ضرور ہونا چاہیے پالیٹکس میں، کیونکہ جب ہم یہاں پر آتے ہیں، ٹھیک ہے، بیک ہوم کی کیئر اور وہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے دل میں رچا بسا ہے اور اس کی محبت جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی، لیکن جہاں پر ہم رہتے ہیں اس ملک کا بھی ایک اپنا ہمیں کردار جو ہے، کنٹریبیوشن جو اپنے حصے کی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کر رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ اس کنٹریبیوٹ کریں، یہاں کے سیاسی نظام کا جو ہے وہ حصہ بنیں۔ پاکستانیوں کی، جیسے کہ آپ نے بھی مینشن کیا، 2,500 کے قریب جو ہے وہ کمیونٹی ہے پاکستانیوں کی رائل بارو آف دی گرینوچ میں، اور ان 2,500 میں بھی آتا ہوں، اور جیسے کہ آپ نے نمبرز بھی بتایا کہ 2,92,000 کے قریب جو ہیں وہ ٹوٹل پاپولیشن ہے۔ تو اب آہستہ آہستہ اس میں میرا ایک اور یہ بھی ہے کہ جو کمیونٹی کو اس میں انوالو کروں، اور لوگ جو ہیں وہ آئیں، وہ ریپرزینٹ کریں۔ اپریسیشن جو ہے وہ بہت ہوتی ہے بورو میں ڈائیورسٹی کے حوالے سے بھی، اور جو لیڈر آف دی کاؤنسل اینتھونی اوکیروکے ہیں، انہوں نے بھی ایک ہسٹری کریٹ کی ہے کہ وہ فرسٹ بین کمیونٹی سے جن کا تعلق ہے، اینڈ ہی بیکیم دا لیڈر آف دی کاؤنسل ان 2022۔ تو یہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رائل بارو جو گرینوچ ہے وہاں پہ ایکسیپٹیبلٹی ہے مختلف کلچرز کی، وہاں پہ ڈائیورسٹی کو بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم جو آج مسئلہ ڈسکس کرنا ہے اس کے اوپر جائیں، میں ایک اور سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ برطانیہ سے باہر رہتے ہیں، ان کے دماغ میں ایک پرسیپشن کسی وجہ سے یہ پائی جاتی ہے کہ شاید یہاں پر بھی وہ ریسزم ہے اور ایکول اپرچونیٹیز نہیں ہیں۔ تو میرے سامنے میرا خیال ہے آپ ایک پرائم ایگزامپل ہیں کہ آپ 15 سال کو بہت بڑا عرصہ نہیں ہوتا جس میں آپ آئے، یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے آئے، اس کے بعد آپ نے نہ صرف تعلیم مکمل کی لیکن اپنا مقام بنایا، اور اس مائنورٹی میں سے اٹھ کے آپ آج اس کونسل کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایکول اپرچونیٹیز ہیں یا ریسزم یا اس طرح کا کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آیا؟ دیکھیے، جہاں تک
دیکھیے حسیب ارسلان صاحب، پانچوں انگلیاں جو ہیں وہ برابر نہیں ہوتی ہیں. اچھے برے لوگ آپ کو ہر جگہ پہ ملتے ہیں. ماحول کی جہاں تک بات ہے کہ انوائرمنٹ کی بات ہے، اس ملک کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پہ جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں وہ بہت مضبوط ہیں، اور ان ڈیموکریٹک نارمز میں سے جو ایکوالٹی اور انکلوسیوٹی کی جو بات کی جاتی ہے وہ ایک بہت اہم ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے ریپرزنٹیشن جو ہے وہ مختلف اقلیتوں کی یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے. صادق خان کی ایک پرائم ایگزامپل ہم سب کے سامنے ہے، جنہوں نے ہسٹری کریٹ کی ہے، تیسری بار وہ میئر بنے ہیں. اور اسی طرح سے بھی ایون رشی سوناک، میں ان کے ساتھ ایک کانفلکٹ جو ہے وہ پولیٹیکل میرا ہو سکتا ہے کیونکہ ظاہر پارٹیز ڈفرینٹ ہیں، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جانب سے اگر دیکھا جائے تو ایک پہلے ایشیائی بیک گراؤنڈ رکھنے والے وزیر اعظم بنے. یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. تو اس ملک کی خوبصورتی ہے کہ وہ ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ کی جاتی ہے. باقی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری تحریکیں امریکہ میں بھی چلی ہیں جس میں نسل پرستی کے خلاف بہت سارے مظاہرے ہوئے. برطانیہ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو ابھی کچھ مہینے پہلے کی جو بات ہے کہ جو ایک فار رائٹ ونگ کی جانب سے کچھ فسادات ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ اگلے دن تمام لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر موجود تھے کہ نہیں یہ ملک جو ہے یہ سب کا ہے. تو یونٹی کا جو ایک عنصر ہے وہ یہاں ہمیں نظر آتا ہے. اب چلتے ہیں آج کے مسئلے کے اوپر، جو ایک بڑا سیریس مسئلہ بن کر سامنے آ رہا ہے، اور پہلی دفعہ ہے کہ یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ پاکستانیوں کو نہیں بلکہ برٹش پاکستانیوں کو وہ مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہے، کیونکہ کیٹیگوریکلی لیبل کر کے ان کو جو بڑے طاقتور حرکے ہیں ان کی جانب سے پہلے اس کو آگ دی جا رہی ہے، بھڑکاؤ دیا جا رہا ہے، لیکن پھر اس کے بعد یہاں پہ موجود کچھ سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس کو جو ہے ایک اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور ہمیشہ پاکستانی کمیونٹی نے اس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرنے سے تھوڑا کتراتی نظر آئی آج سے پہلے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ لوگ اس پر ڈٹ کے سامنے آئے ہیں اور اپنا اپنا موقف دے رہے ہیں. تو ایلون مسک کی جانب سے یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ پاکستانی جو برطانیہ میں رہتے ہیں وہ گرومنگ گینگز کا حصہ ہیں، بلکہ ان کو رن کرتے ہیں، اور ہم ہی لوگ ہیں جو یہ سارا کرتے ہیں. حالانکہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ اس سے ڈفرینٹ ہیں. جب آپ اوور آل براڈر امیج اس کی دیکھتے ہیں، ریشو دیکھتے ہیں، تو اس میں جو سفید فام کمیونٹی ہے وہ ایشیائی لوگوں سے بہت زیادہ ہے، اور دیگر نیشنلٹیز، مطلب جیسے کہ آپ نے کہا کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. تو اس کے اوپر آپ کا اور آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے پارٹی کا موقف جو ہے وہ تو بہت کلیئر ہے. پارٹی کی چونکہ ریپرزنٹیشن جو ہے وہ تو جو نیشنل لیول پہ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے موقف. لیکن اب میری ذاتی جو رائے میں جو ہے حسیب ارسلان صاحب، دیکھیے جو فریڈم آف سپیچ کی بات کی جاتی ہے اس پر میرا چونکہ تھیسس بھی ہے، میں بک بھی لکھ چکا ہوں فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے، اس کی لمیٹیشنس کے حوالے سے. جو ایلون مسک جس کا سہارا لے رہے ہیں پلیٹ فارم کا جو ان کا ایکس کا ہے، ٹھیک ہے آپ بات کر سکتے ہیں، مختلف ممالک کی پالیسیز کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ مداخلت کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ پن پوائنٹ کرنا چاہتے ہیں مختلف کمیونٹیز کو اسپیسیفکلی، جس طرح سے انہوں نے پاکستان کو، تو انہوں نے پاکستانیوں کا نام لیا ہے، پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ ان میں انوالو ہیں. اور اس میں پرائم منسٹر جو ہیں ان کی بہت اسٹریٹ پالیسی ہے. انہوں نے جو ڈکلائن کیا ہے، جو ان کی جانب سے الزام لگایا گیا تھا، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جرم جو ہے اس کی تو مذمت کی جانی چاہیے، لیکن آپ جو کسی جرم کو کسی خاص کمیونٹی کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے بھی جیسے سٹیٹس کی بات کی ہے، ہم کسی کی بات نہیں کرتے ہیں کہ کس کا رنگ و نسل کیا ہے، کس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. جرم کی مذمت کی جانی چاہیے، اور جو کوئی بھی اس میں ملوث ہو اس کو سزا بھی دی جانی چاہیے، لیکن آپ اس کو کسی خاص کمیونٹی کے ساتھ رنگ و نسل کے اوپر منسوب نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ پھر آپ دیکھیے نا کہ جرم جو ہے، جرائم جو ہیں وہ تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی خاص کیٹیگری پہ کسی خاص کمیونٹی کو پوائنٹ کرنا شروع کر دیں کہ یہ افراد جو ہیں یہ تمام ایسے ہی ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کچھ جو افراد ملوث ہیں، آپ سارے معاشرے کو اس کو ذمہ دار جو ہے، یا ساری کمیونٹی کو اس کا ذمہ دار آپ نہیں ٹھہرا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ بھی اس پہ ووکل ہے. ووکل ان دا سینس کہ دیکھیے اپنے رائٹس کے لیے آئی تھنک کہ آپ کو سم ٹائمز یو ہیو ٹو اسپیک، جو کہ اچھی بات ہے کہ صرف ایک کلیئرٹی کی حد تک کہ نہیں ہم ایسے نہیں ہیں، جو موجود ہیں جو انوالو ہیں ان کو سزائیں ہو رہی اور ہونی چاہیے، ہم تو اس حق میں کہ ہونی چاہیے، لیکن آپ سرٹن کسی کمیونٹی پہ ٹیگ نہ لگائیں، وہ مناسب نہیں ہے. بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ کو اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی سیاسی جماعتیں جو برطانیہ میں بھی موجود ہیں وہ اس سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے وہ اس کو اگنائٹ کر رہی ہیں. ریفارمز کی اگر خاص طور پہ بات کی جائے، نائجل فراج کی بات کی جائے، تو وہ بڑا بولڈ آپ کو بیانات دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج کل. تو اس بارے میں آپ کا بینگ اے پولیٹیشین کیا کہنا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں ریفارمز جو ہے ان کی ہسٹری ہم سب جانتے ہی ہیں کہ جس طرح سے بریگزٹ کے بعد سے یو کے اور اس کے بعد نائجل فراج جو وہ بہت ہمیشہ ووکل رہے ہیں،
لیکن آپ ایک سوشل میڈیا کی حد تک تو ایک ہائپ کریٹ کر سکتے ہیں. اور جس طرح سے ان کو ایلون مسک جو ہیں وہ بھی سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ پلیٹ فارم پہ, اور ان کو ایک ایسا خواب دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے آنے والے وقتوں میں وہ ایک بہت بڑی فورس بن کر سامنے آ سکتے ہیں. اور وہ جو رولنگ پارٹیز ہیں, میں 2 جماعتی نظام کی بات کروں گا جو برطانیہ میں, ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے وہ بیٹ کر سکتے ہیں اس کو. دیکھیں ان کا ایک اپنا ایک اسٹریٹجی ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہے, جس میں وہ کچھ حد تک کامیاب ہوئے اپیل کرنے میں لوگوں میں. لیکن اگین ہم جو پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جو ملٹی کلچرزم اور ایکسیپٹیبلٹی کی اس ملک کی ہم بات کرتے ہیں, وہ اس خوبصورتی ہے یہاں کے کلچر کی. اکثریت نے ان کا جو موقف ہے وہ رد کیا ہے. 5-6 سیٹیں صرف پارلیمنٹ میں ہو جانے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کا جو موقف ہے وہ سب نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. اب وہ پچھلے دنوں انہوں نے ایک یہ بھی ایک ان کی طرف جانب سے بیان آیا ہے کہ انہوں نے بیٹ کر دیا باقی جماعتوں کو ممبرشپ کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ممبرشپ کے حوالے سے جو وہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں وہ ووٹر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اپنی انٹرنل ممبرشپ کی بات کر رہے ہیں. تو اس میں اب میرا جو ریسنٹ الیکشن تھا شوٹرز ہل میں, یس ان کے ووٹس میں کچھ حد تک اضافہ ہوا ہے, لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تھریٹ ہے کسی سیاسی جماعت کے لیے. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے تیسری سیاسی قوت کے طور پہ لب ڈیم بھی 2010 میں آئی تھی, اس کے بعد لب ڈیم کا 2010 کے بعد ہم نے دیکھا کہیں نام و نشان نہیں تھا. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ اس ملک میں یہاں پہ بہت ڈائریکشن کلیئر ہے. لیبر پارٹی نے گورن کیا ہے 97 سے 1997 سے لے کے 2010 تک. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹوریز کی گورنمنٹ رہی ہے 2010 سے 2014 تک, اور جو بگاڑ اس میں پیدا ہوا ہے, کبھی ایسے نہیں ہوا ہے کہ 5 وزرائے اعظم جو ہے وہ کسی ٹینور میں کسی حکومت کے وہ تبدیل ہوئے ہوں. اور کے بعد دیگرے, جی بالکل 90 ڈیز سے بھی کم ہے. بریگزٹ کا ہم نے دیکھا ہے جو سامنے ایشو آیا ہے جس میں بگاڑ پیدا کیا گیا. جو برطانیہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سنگل مارکیٹ میں ہونے کے فوائد بہت سارے تھے, اب ہم نہیں ہیں وہاں پہ, اور اس میں پیسے کا بھی ضیاع ہوا ہے, اپرچونیٹیز بہت ساری کم ہوئی ہیں. لیبر پارٹی کا اس میں موقع بہت کلیئر رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں دیکھیے وی ہیو ٹو ایکچولی موو فارورڈ. جہاں تک ڈیموکریٹک نارمس کی بات ہے, ریفارم جو ہے بالکل اگر وہ اپنا کر رہے ہیں, منشور سامنے لے کر آتے ہیں, عوام کو وہ اپیل کرتا ہے, دس از دا رائٹ ٹو گو. لیکن آپ اگین وہ جو سرٹن ایلیمنٹس کو وہ بھی ٹارگٹ کرتے ہیں, اور یہ شاید وہی مائنڈ سیٹ ہے جو ایلن مسک کی جو ان کی گائیڈ لائن دی گئی ہے کچھ سرٹن سیکٹرز کو ٹارگٹ کرنے کی, تو اس بیس پر آپ ووٹ نہیں حاصل کر سکیں گے. آپ کو ووٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو پلان کے ساتھ آنا ہوگا کہ آپ ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں ان کو آپ کیسے کور کریں گے. اکنامک جو آج کل ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے ٹورز کے زمانے سے یہ سارا ڈاؤن فال ہوتا آ رہا ہے, کرائسس ہے, اور جس میں لیبر پارٹی بہت بہتر انداز میں پرفارم کر رہی ہے. جو ہمارا ایون بجٹ بھی آیا ہے, ریچل ریوز کی مثال ہمارے سامنے, دے آر ورکنگ ویری ہارڈ. چیلنجز ہوتے ہیں, گورنمنٹ کا آغاز ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو 14 سال کا اگر وہی بات کرتے ہیں جو بگاڑ سامنے رہا ہے, یا 14 سال میں جو ہمیں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے, جن میں کووڈ کے دنوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے جس انداز میں جو گورنمنٹ کی پالیسی رہی ہے اس کا بھی نقصان ابھی ہم سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے. جو کاسٹ آف لیونگ کی ہم بات کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ود ان دا پیسج آف دا ٹائم چیزیں جو کہتے ہیں دیر از اے ول دیر از اے وے, چیزیں بہتری کی طرف جا رہی اور جائیں گی. بہت شکریہ راجہ ذیشان صاحب آپ کا. یہ تھے کاؤنسلر راجہ ذیشان صاحب, اور ان کی تمام جو گفتگو تھی اس کا لب و لباب یہ ہے کہ یہ برطانیہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ ایکسیپٹنس ہے, پازیٹیوٹی ہے, اور ڈائیورسٹی جو ہے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اور اسی کی فارم میں جو ہے یہ بھی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں کہ ایک ایسی وارڈ جہاں پہ پاکستانی بہت 1% اگر کہا جائے تو اس سے بھی کم ہے, اس کے باوجود یہ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہاں سے کاؤنسلر ہیں. اور اگر جو ایک مسئلہ جس کے اوپر ہم نے بات کی اس حوالے سے بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ کچھ سیاسی جماعتیں اپنے مقاصد کے لیے اس کو اگنائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن یہاں کی عوام جو ہے باشعور عوام ہے, چند لوگوں کو تو وہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں, لیکن اوور آل جو ہے یہ معاشرہ بڑا ایک عظیم معاشرہ ہے. اور انہوں نے مثال بھی دی کہ آج سے کچھ مہینے پہلے جب کچھ فسادات ہوئے تو ایک دن ایک طرف جہاں پہ فسادات ہو رہے تھے وہیں اگلے دن ساری کمیونٹیز کے لوگ جو ہے یکجا ہو کر سڑکوں پر باہر نکلے, اور ان لوگوں نے خود جو ہے اس سب کو رد کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک قوم ہے, ایک نیشن ہے, اور ہم سب مل جل کر یہاں پر رہتے ہیں, اور لندن اس کی جیتی جاگتی مثال ہے.